स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तलहा ने जोर दिया कि तमाम इस्लामी ममालिक कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन के वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तिमाई और ठोस इक़दाम करें। कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए बैनुल अक़वामी कानून के फौरी इत्तलाक़ की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, पाक फौज के मेजर और नायक शहीद हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के फरार के रास्तों को रोकने के लिए नाकाबंदी की, जिस पर दहशत गर्दों ने घात लगाकर हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकिर अली शहीद हो गए, जबकि एक जवान जख्मी भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में नौनकाते एजेंडे पर गौर होगा। शुरा मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ स्टैंड बाई मुआहदे के मुतालिक अरकान काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। सऊदी शहजादा तलाल बिन मंसूर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। सऊदी सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक शहजादा तलाल बिन मंसूर की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में अदा की गई। वो मारूफ सरमायाकार और सऊदी अल इत्तेहाद क्लब के साबिक सरबराह थे। चूनिया में दरीना दुश्मनी की बिना पर दो ग्रुपों में तसादुम, जिसके नतीजे में 3 अफराद कत्ल और 8 शदीद जख्मी हो गए। वाक़या तल्ख़ कलामी के नतीजे में पेश आया। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर पूरी दुनिया में मुसलमानों समेत आलमी बरादरी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी। इराक में फुटबॉल लीग के दौरान टीमें रेफरीज मैच के आगाज पर हाथों में कुरान मजीद के नुस्खों के हमरा शरीक हुए और बोसा देते हुए दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। रमा बरस के तीसरे बड़े ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का 136वां एडिशन आज से बरतानिया में शुरू होगा। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब विंबलडन में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में एसोसिएशन टेनिस ATP का 136वां, जबकि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन WTA का 129वां एडिशन शुरू होगा। पाकिस्तान में लोक मौसीकी के असल शहंशाह आलम लोहार को फिर स्टार्स से बिछड़े 44 बरस बीत गए। चमचा बचाकर जुगनी गाने और दुनिया भर में धूम मचाने वाले नामवर लोक गुलकार आलम लोहार की आज बरसी है। पीर वारिस शाह का गर्द उन्होंने खूब नाम कमाया। आलम लोहार पंजाब भर में सजने वाले मेलों ठेलों में सूफियाना कलाम इस अंदाज में पेश करते कि सुनने वालों पर वजह तारीफ हो जाए।
سینئر اداکارہ بشرا انصاری نے نوجوان اداکاروں کی جانب سے کاسمیٹک سرجری کرانے کی مخالفت کر دی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بھی چہرے کی سرجری کروائی ہے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے چہرے کو ایسے نہیں چھیڑا کہ چہرے کے خود و خود ہی تبدیل ہو جائیں۔ اور ملک بھر میں آج سے مونسون بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، جن کے باعث 3 سے 8 جولائی کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر۔ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز مگر اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر OIC ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طلحہ نے زور دیا کہ تمام اسلامی ممالک قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی توہین کے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اور ٹھوس اقدامات کریں۔ اجلاس میں پاکستان، اردن، انڈونیشیا، ملائیشیا، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، بحرین سمیت رکن ممالک کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان شریک تھے۔ پاکستانی مندوب برائے اسلامی تعاون تنظیم فواز شیر نے پاکستان کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو قابل نفرت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک جانب پوری امت مسلمہ عید الاضحیٰ منا رہی تھی تو دوسری جانب قرآن پاک کو جلانے جیسی گھناؤنی اور ناقابل برداشت حرکت کی گئی، جس سے پوری مسلمان دنیا کو شدید تکلیف پہنچی ہے۔ اس موقع پر OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طلحہ کا کہنا تھا کہ قرآن پاک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بین الاقوامی قانون کے فوری اطلاق کی ضرورت ہے جو منافرت کو پھیلانے سے روکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام اسلامی ممالک مشترکہ حکمت عملی اپنائیں اور ٹھوس اقدامات کریں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طلحہ نے زور دیا کہ تمام اسلامی ممالک قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی توہین کے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اور ٹھوس اقدامات کریں۔ اجلاس میں پاکستان، اردن، انڈونیشیا، ملائیشیا، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت رکن ممالک کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان شریک تھے۔ پاکستانی مندوب برائے اسلامی تعاون تنظیم فواز شیر نے پاکستان کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو قابل نفرت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک جانب پوری امت مسلمہ عید الاضحیٰ منا رہی تھی تو وہیں دوسری جانب قرآن پاک کو جلانے جیسی گھناؤنی اور ناقابل برداشت حرکت کی گئی، جس سے پوری مسلمان دنیا کو شدید تکلیف پہنچی ہے۔ اس موقع پر OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم کا کہنا تھا کہ قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی بے حرمتی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بین الاقوامی قانون کے فوری اطلاق کی ضرورت ہے جو منافرات کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام اسلامی ممالک مشترکہ حکمت عملی اپنائیں اور ٹھوس اقدامات کریں۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، پاک فوج کے میجر اور نائک شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ہوشاب میں دہشت گردوں کے فرار ہونے والے راستوں پر ناکہ بندی کی، جس پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی شہید ہو گئے جبکہ ایک جوان شدید زخمی ہوا۔ میجر ثاقب حسین کے والدین اور بیوہ سوگوار جبکہ نائک باقر علی کے سوگواران میں 3 سال کی بیٹی اور بیوہ شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ کو جاری رکھے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا، پاک فوج کے میجر اور نائک شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوشاب میں دہشت گردوں کے فرار ہونے والے راستوں پر
नाका बंदी की, जिस पर दहशत गर्दों ने घात लगाकर हमला किया। दहशत गर्दों की फायरिंग के नतीजे में मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकिर अली शहीद हो गए, जबकि एक जवान जख्मी भी हुआ। मेजर साकिब हुसैन ने वालिदैन और बेवा सोगवार छोड़ी हैं, जबकि नाइक बाकिर अली के सोगवारान में 3 साल की बेटी और बेवा शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार कारोबार के आगाज पर तारीख रकम हो गई। IMF से $3 अरब की डील के बाद कारोबार के पहले दिन जबरदस्त तेजी देखने में आई है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार कारोबार का 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ आगाज हुआ। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स अचानक 5.3% ऊपर आ गया, जिसके बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। कारोबार के आगाज़ पर ही 100 इंडेक्स 39,000 की सतह अबूर कर गया और इंडेक्स 2068 पॉइंट्स इजाफे के साथ 4,321 तक जा पहुंचा है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार कारोबार के आगाज़ पर तारीख रकम हो गई है। IMF से $3 अरब की डील के बाद कारोबार के पहले दिन ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार कारोबार का 2,230 पॉइंट्स इजाफे के साथ आगाज़ हुआ। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स अचानक 5.3% ऊपर आ गया, जिसके बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। कारोबार के आगाज़ पर ही 100 इंडेक्स 43,000 की सतह अबूर कर गया और इंडेक्स 2068 पॉइंट्स इजाफे के साथ 4,03,521 तक जा पहुँचा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा है कि हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हो रहे और किसी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। उन्होंने रात के लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा किया और काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल बंद किया है। दिल के ऑपरेशन बिल्कुल बंद नहीं किए गए, सिर्फ निजी अस्पताल में दिल के ऑपरेशन पर 30% अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हो रहे, किसी गरीब का इलाज बंद नहीं किया जाएगा। उम्मीद है जो टारगेट रखा हुआ है ये मंसूबा इस पर ही मुकम्मल होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि जराइम की शरह कम हुई, लेकिन जिस तरह कम होनी चाहिए थी उस तरह कम नहीं हुई। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने की रिपोर्ट मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो गई। आपको बताते चले कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हो रहे और किसी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। उन्होंने रात गए लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा किया और काम की रफ्तार का जायजा लिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा कि हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल बंद किया है, दिल के ऑपरेशन बिल्कुल बंद नहीं किए, सिर्फ निजी अस्पताल में दिल के ऑपरेशन पर 30% अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हो रहे, किसी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। उम्मीद है जो टारगेट रखा हुआ है ये मंसूबा इस पर मुकम्मल होगा। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि जराइम की शरह कम हुई, लेकिन जिस तरह कम होनी चाहिए थी इस तरह कम नहीं हुई। कल माचौक अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने की रिपोर्ट मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने साबिक मुंतखब अरकान असम्बली को पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने और शोकाज नोटिस का जवाब न देने पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक को पार्टी से निकालने का उसूली फैसला कर लिया। ताहम परवेज़ खट्टक ने पार्टी नोटिस का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हैं जो शोकाज नोटिस का जवाब देंगे। उन्हें शोकाज नोटिस की कोई परवाह नहीं। 9 मई का वाक़या चेयरमैन का चंद लोगों से मुशावरत का नतीजा है। इमरान खान को हमेशा मस्बत सियासत और मस्बत सोच का
درس دیا، مگر ان کی سوچ اور ایجنڈا کچھ اور ہی تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے 30 سے زائد سابق ارکان اسمبلی نے پرویز خٹک کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرا دی ہے، جس کے بعد ممکنہ طور پر وہ جلد ہی اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ تحریک انصاف نے سابق منتخب ارکان اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے اور شوکاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کو پارٹی سے نکالنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم پرویز خٹک نے پارٹی نوٹس کا جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں جو شوکاز نوٹس کا جواب دیں گے۔ انہیں شوکاز نوٹس کی کوئی پرواہ نہیں۔ 9 مئی کا واقعہ چیئرمین کا چند لوگوں سے مشاورت کا نتیجہ ہے۔ عمران خان کو ہمیشہ مثبت سیاست اور مثبت سوچ کا درس دیا، مگر ان کی سوچ اور ایجنڈا کچھ اور تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے 30 سے زائد سابق ارکان اسمبلی نے پرویز خٹک کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرا دی ہے، جس کے بعد ممکنہ طور پر وہ جلد ہی اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ تو وہیں دوسری جانب مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی چودھری پرویز الہی سے کیمپ جیل میں ایک مرتبہ پھر ملاقات۔ چودھری شجاعت حسین نے چودھری پرویز الہی کا حال احوال دریافت کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان سیاسی حالات پر مختلف موضوعات پر گفتگو بھی ہوئی۔ چودھری شجاعت کے ہمراہ چودھری سالک اور چودھری وجاہت بھی ملاقات میں موجود تھے۔ چودھری شجاعت سے ملاقات سے قبل چودھری پرویز الہی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ کی ٹیم بھی کیمپ جیل آئی۔ ڈاکٹرز نے چودھری پرویز الہی کا طبی معائنہ کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی چودھری پرویز الہی سے کیمپ جیل میں ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے چودھری پرویز الہی کا حال احوال دریافت کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان سیاسی حالات سے متعلق گفتگو بھی کی گئی۔ چودھری شجاعت کے ہمراہ چودھری سالک اور چودھری وجاہت بھی ملاقات میں موجود تھے۔ چودھری شجاعت سے ملاقات سے قبل چودھری پرویز الہی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ کی ٹیم بھی کیمپ جیل آئی۔ ڈاکٹرز نے چودھری پرویز الہی کا طبی معائنہ کیا۔ وہیں دوسری جانب سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آنے والے 45 دن پاکستان کی معاشی سلامتی اور سیاسی مستقبل کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے حقیقی مالک اس کے عوام ہیں، یہ مسترد شدہ سیاست دانوں کی جاگیر نہیں۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا۔ سیاسی استحکام معاشی اور اقتصادی مالی استحکام کی بنیاد بنے گا۔ 13 جماعتیں نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہی پاکستان کے بقا اور اس کے ضامن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دبئی میں 1 ہفتہ بڑھائے یا 2 ہفتے بڑھائیں، ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ 13 اگست تک حکومت کا کٹی کٹا نکل آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جاپان کا دورہ ہی رہ گیا تھا، وہ بھی وزیر خارجہ نے پورا کر لیا۔ اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کے بجائے ان کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آنے والے 45 دن پاکستان کی معاشی سلامتی اور سیاسی مستقبل کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کے حقیقی مالک اس کی عوام ہے، یہ مسترد شدہ سیاست دانوں کی جاگیر نہیں ہے۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، کیونکہ پاکستان خطے کا اہم ملک ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا۔ سیاسی استحکام معاشی اور اقتصادی مالی استحکام کی بنیاد بنے گا۔ 13 جماعتیں نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہی پاکستان کی بقا اور اس کے ضامن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دبئی میں 1 ہفتہ بڑھائیں یا 2 ہفتے بڑھائیں، ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ 13 اگست تک حکومت کا کٹی کٹا نکل آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جاپان کا دورہ ہی رہ گیا تھا، وہ بھی وزیر خارجہ نے پورا کر لیا۔ اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کے بجائے ان کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا ہے کہ 1,60,000 لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ حج کرنے والوں کو حکومت کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے طلحہ محمود نے کہا کہ جمعرات کے اندر اس دفعہ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ حاجیوں نے خوشی اور اطمینان کا مظاہرہ کیا ہے۔ 30 لاکھ حجاج کرام سعودی عرب آئے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا حج تھا۔ پچھلے برس ایک چھوٹا حج تھا
میں نے مختلف جگہوں کا دورہ بھی کیا، ہزاروں حاجیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ہمارے حج مشن نے بھی پاکستانیوں کی بھرپور مدد کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران کسی دوسرے ملک کو معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ اگلے سال کے لیے 1,89,210 حاجیوں کا کوٹا لے کر آیا ہوں۔ مجھے رائل حج کی آفر تھی، مگر ایک عام حاجی کی طرح حج کا فریضہ انجام دیا۔ میں خود اپنے خرچے پر حج کر کے آیا ہوں۔ میں اپنے احتساب کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے کسی کو مفت حج نہیں کرنے دیا۔ میں حاجیوں کے پیسے چوری نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا ہے کہ 1,60,000 لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ حج کرنے والوں کو حکومت کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے طلحہ محمود نے کہا کہ جمعرات کے اندر اس دفعہ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ حاجیوں نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ 30 لاکھ حجاج کرام سعودی عرب آئے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا حج تھا۔ پچھلے برس ایک چھوٹا حج تھا۔ میں نے مختلف جگہوں کا دورہ بھی کیا۔ ہزاروں حاجیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ہمارے حج مشن نے بھی پاکستانیوں کی بھرپور مدد کی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ 4 سے 14 گھنٹوں تک جا پہنچا اور سٹی ایریا کے علاقوں میں 10 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ کورنگی اور اطراف کے علاقوں میں 8 سے 6 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے حسن اسکوائر پر علاقہ مکینوں نے بجلی کی طویل بندش پر احتجاج کیا اور سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے رات کے سڑک کو بند کر دیا، جس سے گاڑیوں کی قطاریں رک گئیں۔ دوسری جانب لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ اضلاع میں 7 روز بعد بھی بجلی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی۔ مزدوروں کا دن کا کام اور دھندا ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ 4 سے 14 گھنٹوں تک جا پہنچا ہے۔ اولڈ سٹی ایریا کے علاقوں میں 10 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ لانڈھی، کورنگی اور اطراف کے علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے حسن اسکوائر پر علاقہ مکینوں نے بجلی کی طویل بندش پر احتجاج کیا اور سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے رات گئے سڑک کو بند کر دیا، جس سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ اضلاع میں 7 روز بعد بھی بجلی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی۔ مزدوروں کا دن کا کام اور دھندا ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سعودی شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز انتقال کر گئے۔ سعودی عرب کے ایوان شاہی کی جانب سے جاری بیان میں شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز کے انتقال کی اطلاع دی گئی۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور کی نماز جنازہ گزشتہ روز مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں ادا کی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور 1 جنوری 1950 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ معروف سرمایہ کار اور سعودی الاتحاد کلب کے سابق سربراہ بھی تھے۔ شہزادہ طلال بن منصور کا بچپن طائف شہر میں گزرا۔ سعودی عرب کے سابق وزیر دفاع شہزادہ منصور بن عبدالعزیز ان کے والد محترم تھے۔ شہزادہ طلال نے ابتدائی تعلیم جدہ میں حاصل کی اور امریکہ کے بزنس مینجمنٹ کالج سے ڈپلومہ حاصل کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز انتقال کر گئے۔ سعودی عرب کے ایوان شاہی کی جانب سے جاری بیان میں شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز کے انتقال کی اطلاع دی گئی۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور کی نماز جنازہ گزشتہ روز مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں ادا کی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور 1 جنوری 1950 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ معروف سرمایہ کار اور سعودی الاتحاد کلب کے سابق سربراہ بھی تھے۔ موسم کا حوالہ آپ کو بتائیں گے۔ ملک بھر میں آج سے مونسون بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، جن کے باعث 3 سے 8 جولائی کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ میاں والی، سرگودا، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ اور گجرات میں بھی بارش متوقع۔ فیصلہ آباد، شیخو پورہ، جھنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے۔ اسی دوران بعض مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ پی ٹی ایم اے کی جانب سے بھی بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
جس کے مطابق 6 جولائی سے ڈی جی خان ڈویژن کے پہاڑی علاقوں میں سیلاب کا امکان ہے۔ 4 سے 7 جولائی کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں آج سے مونسون بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے باعث 3 سے 8 جولائی کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ میاں والی، سرگودا، حافظ آباد، منڈی، بہاؤالدین، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ اور گجرات میں بھی بارش متوقع ہے۔ فیصل آباد، شیخوپورہ، جھنگ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے۔ اسی دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بارشوں کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ انسٹنٹ میسیجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ میسیجز اور بڑے سائز کی فائلوں کی منتقلی کے لیے اہم فیچر متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ میٹا کے چیف آپریٹنگ آفیسر مارک زکربرگ نے ایک نئے چیٹ ٹرانسفر میں فیچر کا اعلان کیا ہے کہ جس کی مدد سے کلاؤڈ بیک اپ کا استعمال کیے بغیر پرانے فون پر موجود کیو آر کوڈ کو نئے فون سے اسکین کر کے ڈیٹا منتقل کیا جا سکے گا۔ میٹا کی ذیلی کمپنی واٹس ایپ کے اعلان کے مطابق ڈیٹا صرف 2 ایک جیسے آپریٹنگ سسٹم کی ڈیوائسز میں شیئر کیا جا سکے گا اور منتقلی کا عمل مکمل طور پر انکرپٹڈ ہوگا۔ یہ نیا طریقہ کلاؤڈ پر مبنی موجودہ طریقے سے ممکنہ طور پر زیادہ تیز اور آسان ہو سکتا ہے۔ اس فیچر کی مدد سے اینڈرائڈ ڈیوائس سے صرف اینڈرائڈ ڈیوائس پر یا آئی او ایس اور آئی او ایس پر ہی ڈیٹا منتقل کیا جا سکے گا۔ خبریں اور بھی ہیں جنہیں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چونیا میں نواحی گاؤں گندھیاں اوتار تھانہ چنگا مانگا کی حدود میں درینہ دشمنی کی بنا پر 2 گروپوں میں تصادم سے 3 افراد قتل اور 8 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو چونیا سے افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ نواحی گاؤں گندھیاں اوتار تھانہ چنگا مانگا کی حدود میں درینہ دشمنی کی بنا پر 2 گروپوں میں تصادم سے 3 افراد قتل اور 8 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں گروپوں میں تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں عبداللہ اور رمضان فائر لگنے سے موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ شدید زخمی عمران تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹ رادھا کشن میں چل بسا۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور کرائم سین ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبر شامل کریں گے کشمیر میں، جہاں معمولی تنازع پر 3 افراد قتل 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ گہر پور کچے میں مویشیوں کی معمولی بات پر شر اور کوش برادری میں خونی تصادم ہوا۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپوں نے جدید ہتھیاروں کے ساتھ ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ قتل ہونے والوں میں بچو کوش، میہو کوش، ببل کوش شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے غلام مرتضیٰ سے۔ جی مرتضیٰ، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، کشمیر 2 افراد قتل اور 3 زخمی کشمیر جیل پور کچے کے علاقے میں شرح اور کوش برادری کے 2 گروپوں میں تصادم اندازن شہر کے نتیجے میں کوش اور برادری کے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے میں میوال کوش اور اللہ بطور کوش شامل ہیں۔ پولیس ذرائع زخمی میں دلکوش
اور पुलिस समेत 3 अफराद शामिल हैं। जहाँ बात होने वाली लाश और जख्मी को भी कच्चे के इलाके में वाक़े पर मौजूद है। अनोदोरिया होने के बाद जियालपुर पुलिस वाक़े पर ना पहुंच सकी। कश्मीर पुलिस कशिश बरकरार, दोनों के दरमियान फैरिंग का तबादला जारी है। जी बहुत शुक्रिया अली मुर्तज़ा, आप अपडेट कर रहे थे। एबटाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि एबटाबाद में बल्दियाती इलेक्शन में मुंतखब होने वाले सिटी मेयर के आबाई गांव निमली मीरा की सड़क टूट फूट का शिकार है। खूबसूरत आबशार और मीरजानी की सैर के लिए आने वालों की गाड़ियां तबाह होने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी सुलेमानी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सियाती मकाम नमली मेरा में, जहां पर सड़क की हालत तो ठीक नहीं है। वहां से कुछ ही अर्सा पहले सिटी मेयर जनाब सरदार शुजा नबी मुंतखब हुए थे और 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद सड़क की हालत खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मकामी लोग हमारे साथ कुछ न कुछ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कोई इस हवाले से क्या कहते हैं। ये हमारा हल्का जो है वो यूसी नमली मेरा है और हमारे इलाके के, हमारे मोहल्ले के हमें फ़ख्र है कि मेयर तहसील मेयर बने सरदार शुजा नबी साहिब, लेकिन उनको मुंतखब हुए तकरीबन साल से ज़ाहिद अरसा बीत चुका है। लेकिन इस वक्त तक रोड के जो हम हालात देख रहे हैं, आते हुए भी मुसीबत परेशानी बनती है, जाते हुए भी परेशानियां बनती हैं। और अगर काम हो भी रहा हो तो थोड़ा सा काम होता है, 1-2 दिन बाद फिर कोई ना कोई नया बहाना, फिर कोई ना कोई नया आवाम को लॉलीपॉप देकर बेच दिया जाता है। तो यही सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है, लिहाजा तो हम अच्छा, देखा जाए तो आपका ये जो इलाका है नमली मेरा, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। पानी को देखा जाए, दरख्तों को देखा जाए और सबसे ज़्यादा मीरजानी, जहाँ पर बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, सियाह आते हैं। यहाँ पर भी लोग आ सकते हैं, अगर यहाँ पर तवज्जो दी जाए तो बेहतरी आ सकती है। सैर व सियाहत के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, कितना अच्छा व्यू है। और कई लोग यहाँ इस मुश्किल रास्ता सफ़र को तय करके भी आते हैं। जब लोग इतनी मुश्किलात के बावजूद आ रहे हैं तो अगर उन लोगों के लिए हम आसानी पैदा कर देंगे, क्योंकि तो इन रोडों पे आप देखेंगे कितने पत्थर पड़े हैं। अगर हम आवाम के लिए, लोगों के लिए, जिन लोगों ने उनको मुंतखब किया, उनके लिए आसानी करेंगे तो सैर व सियाहत वालों के लिए भी आसानी होगी और इस इलाके के बाशिंदों के लिए, इस इलाके के रहने वालों के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। जी बिल्कुल जी, सियाहत के हवाले से इलाके को फ़रोग मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ईद उल अज़हा के दौरान भी दर्जनों गाड़ियाँ, दर्जनों सियाह भी सड़क पर फंसे और कई लोगों की गाड़ियाँ तबाह बर्बाद भी हुई। तो यहाँ के मुंतखब जो क़यादत है, इनके अपना इलाका है, अपने हल्के से ही सरदार शुजा नबी मुंतखब हुए, लेकिन उनकी अदम दिलचस्पी के बायस अभी तक सड़क की हालत जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। अवाम ये अपील करती है कि इस इलाके की सड़क को बेहतर किया जाए ताकि सियाहत को भी फ़रोग मिल सके और लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा हो सकें। जी, खबर शामिल करें मीरपुर खास से, जहां सोशल मीडिया क्लब के ज़ेरे एहतमाम पानी की किल्लत, महंगाई, फूड कंट्रोल अथॉरिटी की खामोशी, वापडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत ताहिर भट्टी, अजहर अब्बासी, माशूक लोगारी ने की। मीटिंग में सियासी समाजी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल खास सिटी हॉल में एक सोशल मीडिया प्रेस क्लब की तरफ से एक तकरीब मुनक़द की गई है, जिसमें गैरकानूनी लोड शेडिंग और पानी की किल्लत की वजह से और बिल्कुल खास के अंदर वादातों के खिलाफ एक तकरीब मुनक़द की गई है। मेरे साथ जहाँ की शुरा मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। तो शहर में पानी की वजह को लाइट जो मसलो है, अध खिले जो अदाब है, फुल कंट्रोल अथॉरिटी जेके मसलो है, यानी को हक़ कम न पियो करे। उन हवाले से 500 की कमेटी ठाही है, जेका जुमेरात से ज़्यादा मुलाकात करे, जेका DC साहब सां जुमेरात ते मुलाकात कंदी। मुलाकात करण खां पोइ जेकॾहिं असांखे कोई रिस्पॉन्स मिलियो ठीकु आहे, त उनजे लाइ असां लाइअमल कोन को तयारु कंदासीं, एहतजाज बि कंदासीं, धरना भरंदासीं, पर शहर जा हक़ वठंदासीं इंशाअल्लाह। क्लब हमने इसलिए बनाया कि लोगों के मसाइल बहुत थे शहर में, खास तौर पे पानी का इशू है और अपना रोड, रास्ते और बिजली, गैस, पानी और बहुत से इशू थे, सफाई का इधर दौरान था। उस हवाले से हमने बोला कि वैसे तो कोई प्लेटफार्म नहीं है, ह्यूमन राइट्स भी हैं, साबित रोड भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा किरदार है कि वो भी हमारे मसाइल जो है शहर के उजागर करने चल रहा है। पानी की किल्लत हो रही है, पानी
خاص کے لیے وہ جو ٹیلنٹ مافیا ہے وہ بیچنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے میٹنگ بھی رکھوائی ہے کسی حوالے کے ساتھ ملنے کا میرپور خاص کے اندر جو غیر آمدہ لوڈ شیڈنگ اور میرپور خاص کے اندر جو پانی کی قلت ہے اس کے خلاف آج ایک تقریب منعقد کی گئی ہے. ان کا یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے میرپور خاص کی. قصور سے افسوسناک خبر آپ کو دیں. قصور تھانہ صدر کی حدود میں باپ نے فائرنگ کر کے 2 بیٹیوں کو مار ڈالا. نواحی گاؤں حویلی نتوا ولی میں واقعہ پیش آیا. اہل علاقے کے مطابق باپ نے غیرت کے نام پر لڑکیوں کو قتل کیا. واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا. اطلاع کے باوجود پولیس 1 گھنٹے سے موقع پر نہ پہنچ سکی. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ قصور تھانہ صدر کی حدود میں باپ نے فائرنگ کر کے 2 بیٹیوں کو مار ڈالا. نواحی گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا. اہل علاقہ کے مطابق باپ نے غیرت کے نام پر لڑکیوں کو قتل کیا. واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا. اطلاع کے باوجود پولیس 1 گھنٹے سے موقع پر نہیں پہنچی. اب آپ کو بتائیں کہ سماجی شخصیت چوہدری کامران پرویز سندھو نے سویڈن میں قرآن مجید کو نذر آتش کیے جانے کی واقعے کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے نہ صرف مسلم بہن بھائیوں بلکہ تمام امن پسند افراد کی دل آزاری ہوئی ہے. ایسے واقعات عالمی سطح پر امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کی مذمت کے ساتھ ان کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے جائیں گے. آپ کو بتائیں کہ سماجی شخصیت چوہدری کامران پرویز سندھو نے سویڈن میں قرآن مجید کو نذر آتش کیے جانے کے واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے نہ صرف مسلم بہن بھائیوں بلکہ تمام امن پسند افراد کی دل آزاری ہوئی ہے. ایسے واقعات عالمی سطح پر امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کی مذمت کے ساتھ ساتھ ان کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر پوری دنیا میں مسلمانوں سمیت عالمی برادری کی جانب سے شدید رد عمل کا سلسلہ تاحال جاری ہے. عراق میں فٹ بال لیگ کے دوران الشرطہ اور القاسم کے میچ میں دونوں ٹیموں نے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے توجہ حاصل کر لی. فٹ بال لیگ کی ٹیموں کے کھلاڑیوں اور ریفریز میچ کے آغاز پر ہاتھوں میں قرآن مجید کے نسخوں کے ہمراہ شریک ہوئے اور بوسہ دیتے ہوئے دکھائی بھی دیے گئے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی. عراقی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا میں فٹ بال لیگ کے ریفریز اور کھلاڑیوں کے قرآن پاک کے اس انوکھے احترام کو سویڈش واقعے کے خلاف منفرد احتجاج اور دندان شکن جواب کے طور پر کوریج مل رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر پوری دنیا میں مسلمانوں سمیت عالمی برادری کی جانب سے شدید رد عمل کا سلسلہ جاری ہے. عراق میں فٹ بال لیگ کے دوران الشرطہ اور القاسم کے میچ میں دونوں ٹیموں نے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے توجہ حاصل کر لی. فٹ بال لیگ کی ٹیموں کے کھلاڑیوں اور ریفریز میچ کے آغاز پر ہاتھوں میں قرآن مجید کے نسخوں کے ہمراہ شریک ہوئے اور بوسہ دیتے ہوئے دکھائی دیے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی. عراقی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا میں فٹ بال لیگ کے ریفریز اور کھلاڑیوں کے قرآن پاک کے اس انوکھے احترام کو سویڈش واقعے کے خلاف منفرد احتجاج اور دندان شکن جواب کے طور پر کوریج مل رہی ہے. رواں برس کے تیسرے بڑے گرینڈ سلام ویمبلڈن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا 136واں ایڈیشن آج سے برطانیہ میں شروع ہوگا. ویمبلڈن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ آل انگلینڈ لان ٹینس اور کرکٹ کلب ویمبلڈن میں کھیلا جائے گا. میگا ایونٹ گراس کورٹ پر کھیلا جائے گا، جس میں دنیا ٹینس کے نامور کھلاڑی ٹائٹل کے حصول کے لیے ان ایکشن ہوں گے. سربیا کے شہرہ آفاق ٹینس سٹار نوویک جوکووچ میگا ایونٹ کے مینز سنگلز مقابلوں میں اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے. خواتین کے سنگلز مقابلوں میں قزاقستان کی ایلینا ریباکینا نے 2022 کا ویمن سنگلز ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. اسی طرح مینز ڈبلز مقابلوں میں میتھیو ایبڈن اور ان کے ہموطن جوڑی دار میکس پورسل پر مشتمل آسٹریلوی جوڑی اپنے اعزاز کی بقا کے لیے کوشاں ہو گئی. وومنز ڈبلز مقابلوں میں باربورا کریچیولو اور ان کی ہموطن جوڑی دار کیٹرینا سینیا پر مشتمل جمہوریہ چیک کی جوڑی اپنے ٹائٹل کے دفاع کے لیے پنجہ آزمائی کرے گی. میگا ایونٹ 3 جولائی سے شروع ہو کر 14 دن جاری رہنے کے بعد 16 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا.
खबर शामिल करें एंटरटेनमेंट की दुनिया से तो पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने नौजवान अदाकारों की जानिब से कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की मुखालफत कर दी। उन्होंने नौ आमूज अदाकारों से अपील की है कि खुदारा बिला ज़रूरत सर्जरी करवा कर अपनी शक्लें ना बिगाड़ो। छोटी छोटी बच्चियां बाल डाई कर रही हैं जिससे बाल खराब हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया कि बहुत से लोग समझते हैं कि उन्होंने चेहरे की सर्जरी करवाई है, लेकिन ये गलत फहमी है क्योंकि उन्होंने कभी अपने चेहरे को ऐसे नहीं छेड़ा। उनका कहना था कि चेहरे को कभी ऐसे नहीं छेड़ा कि चेहरे के खुदोखाल ही तब्दील हो जाएं। ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराऊंगी कि प्लास्टिक लगूं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने से डर लगता है क्योंकि ये ख़तरनाक काम है कि कहीं कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। एक उम्र होती है जिसमें ये चीज़ें कराना समझ में आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी भौं थोड़ी सेट करवा लूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मेरी उम्र ही ऐसी है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान में लोक मौसीकी के असल शहनशाह आलिम लोहार को पुरस्कारों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। चिमटा बजाकर जुगनी गाने और दुनिया भर में धूम मचाने वाले नामवर लूक गुलकार आलिम लोहार की आज बरसी है। 1 मार्च 1928 को गुजरात में पैदा होने वाले आलिम लोहार ने कम उम्री में ही गुलकारी शुरू कर दी। गायकी का मखसूस अंदाज, रंग बरंग लिबास और हाथों में चिमटा, ये सब कुछ आलिम लोहार की पहचान बना। आलिम लोहार ने फोक गायकी में जो भी गाना गाया कमाल गाया। हीर वारिस शाह गाकर उन्होंने खूब नाम कमाया। आलिम लोहार पंजाब भर में सजने वाले मेलों ठेलों में सूफियाना कलाम इस अंदाज में पेश करते कि सुनने वालों पर वजह तारी हो जाता। आलिम लोहार चिमटा बजाते कई घंटे लाइव परफॉर्म करते। आलिम लोहार ने 70 की दहाई में इंग्लैंड, कनाडा, नॉर्वे और जर्मनी समेत दीगर ममालिक में होने वाले प्रोग्रामों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फ़नी खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। आलिम लोहार 3 जुलाई 1989 को शाम के भटिया के करीब ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए, लेकिन वो अपने फ़न की वजह से आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।